97 ہجری 715 عیسوی مکہ معظمہ میں انسانوں کا اتنا گھنا ہجوم تھا کہ سانپ بھی رینگ کر نہیں گزر سکتا تھا۔ شہر کے اندر اور باہر گلیوں اور بازاروں میں انسانوں کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ اس متحرک ہجوم میں ایک خاصیت تھی، ان سب کا لباس ایک تھا، سفید چادر کندھوں سے ٹخنوں تک، ایک کندھا ننگا، سر ننگا، پاؤں ننگے اور سر استروں سے صاف کیے ہوئے تھے۔ ان کی توجہ کا، امنگوں کا، روح کا، دل و جان کا مرکز خانہ کعبہ تھا۔ جس طرح ان کا لباس ایک تھا، اسی طرح ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ اور ان کا دین ایک تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سب مسلمان تھے، حرم کے پاسبان تھے، وہ حجاج تھے، فریض حج ادا کرنے آئے تھے۔ شہر مکہ کے باہر چھوٹے بڑے خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی جو بہت گنجان تھی۔ اس بستی میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، عورتوں کا لباس بھی ایک تھا۔ اس ہجوم کا لباس ایک جیسا تھا، جسموں کے رنگ مختلف تھے، گورے بھی تھے بغیر چاند کی رات جیسے، سیاہ کالے چہروں والے بھی تھے، گندمی رنگت والے بھی اور زرد پیلے چہرے والے بھی تھے۔ ان میں جری اور جابر بھی تھے اور کمزور و ناتواں بھی تھے۔ ان میں سپہ سالار بھی تھے اور سپاہی بھی تھے، آقا بھی تھے اور غلام بھی تھے، لیکن لگتا تھا جیسے وہ ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ان کی حرکات ایک جیسی، سکنات ایک جیسی، گفتار ایک جیسی تھی۔ وہ کسی ایک ملک سے نہیں، بہت سے ملکوں سے آئے تھے۔ ان میں افریقی بھی تھے، چینی بھی تھے، ہندوستانی اور ایرانی بھی تھے، اور جہاں تک نور اسلام پہنچا تھا وہاں کے مسلمان مکہ معظمہ میں آ گئے تھے اور ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کی روحیں ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہی تھیں۔ ہزاروں کوس دور رہنے والوں کے دلوں میں بال برابر بھی فاصلہ نہیں تھا۔ ان میں بیگانگی نہیں بلکہ ایسی اپنائیت تھی کہ مکہ میں کوئی بھی اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھ رہا تھا۔ سفید احرام میں ملبوس اس ہجوم کا ہر فرد محسوس کر رہا تھا جیسے وہ یہیں پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی کا آخری سفر اسی منزل پر ختم ہوگا۔ عقیدت نے سب پر وجدانی کیفیت طاری کر رکھی تھی۔ مکہ معظمہ کی فضا ایک مسلسل، مترنم اور مقدس گونج بنی ہوئی تھی۔ ہجوم کی آواز ایک تھی، سب کی زبانوں پر کلمات تلبیہ تھے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فضا میں ایسا تقدس تھا کہ بادشاہوں اور امراء کے سر جھکے جا رہے تھے، ترنم ایسا کہ روحوں پر وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ ہر فرد بلا امتیاز رنگ و نسل ایک اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا۔ حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے، دور دراز کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے، خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی، اونٹوں اور دمبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس ہجوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں، ان کا ایک ایک ہاتھ آگے کو پھیلا ہوا تھا۔ بعض نے اپنے آگے ایک ایک کپڑا بچھا رکھا تھا اور بعض کے ہاتھوں میں کشکول تھے۔ یہ بھکاری تھے، ان میں کچھ تو معذور تھے، باقی صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بدو تھے۔ حج کے دنوں میں وہ بھیک مانگنے کے لیے مکہ میں آ جاتے اور اچھی خاصی رقمیں اکٹھی کر کے لے جاتے تھے۔ حاجی ان کے آگے درہم و دینار پھینکتے جا رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ان میں خیرات کا حقدار کون ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں خیرات دے رہے تھے۔ یہ بھکاری فریضہ حج کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ ان بھکاریوں میں ایک بھکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا۔ محسوس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ ان بھکاریوں جیسا ہی ایک بھکاری تھا جو پہلے سے یہاں موجود تھے۔ اس نئے بھکاری میں کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ انہی جیسا تھا۔ کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں اور چہرے پر میل جمی ہوئی، داڑھی پر ریت کے ذرے چمک رہے تھے۔ اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی تو یہ تھی کہ وہ تمام بھکاریوں میں سب سے زیادہ برا اور نحیف تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک خصوصیت اور تھی جس کی وجہ سے لوگ اسے غور سے دیکھتے تھے، وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیریاں پڑی ہوئی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ قیدی ہو؟ پہلے روز ہی ایک حاجی نے اس سے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے سر نیچے اوپر ہلایا۔ اس کی آنکھیں سفید اور بے رونق تھیں۔ چوری کی ہے؟ چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے۔ اس نے اپنے دونوں ریشہ گیر ہاتھ آگے کر کے جواب دیا۔ کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے تھے؟ ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں سنسار کر دیا جاتا۔ پھر کیا جرم کیا ہے تم نے؟ قسمت ہار گئی ہے، برے بھکاری نے جواب دیا۔ مجرموں کی قسمت جلدی ہار جایا کرتی ہے بڈھے بدو، قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا۔ برے بھکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا۔ وہ اپنے ارد گرد 5-6 آدمیوں کو کھڑے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے، ایک حاجی بولا۔ میرا جرم یہ ہے
کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک مر گیا ہے۔ برے بکھاری نے کہا، اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے۔ دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو، مجھ جیسے کئی قیدی نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ ایک اور حاجی نے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کبھی میرا بھی نام ہوا کرتا تھا، بوڑھے بکھاری نے جواب دیا۔ نام صرف اللہ کا رہے گا۔ اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، صرف اللہ کا نام رہے گا۔ کچھ دو گے تو اللہ کو دو گے۔ اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حاجی کچھ سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے۔ بوڑھے بکھاری نے اپنے پاؤں میں پری ہوئی بیریوں پر کپڑا ڈال دیا۔ ان بیریوں سے جو سوال پیدا ہوئے تھے، ان کے جواب اس کے پاس تھے، لیکن وہ جواب دینے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ دمشق سے آیا تھا۔ اسے خلیفہ کے قافلے کے ساتھ لایا گیا تھا۔ یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے بھی شیئر کریں تاکہ علم کی باتیں، اور جن لوگوں کو ناولز وغیرہ سننے کا شوق ہو اور کتابیں وغیرہ سننے کا شوق ہو تو یہ ان تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔